السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر مبنی ہماری سیریز کی یہ چوتھی قسط ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے 2025 کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس کی ہم نے تفصیل آپ کو بتائی، آپ کو ہم نے اس کی شکلیں بتائی ساری۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس معاہدے پر عالمی طاقتوں کا رد عمل کیا ہے اور یہ کس طرح بین الاقوامی سیاست کو بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جس سے سب سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کا رد عمل کیا ہے؟ امریکہ ہمیشہ سے سعودی عرب کا بہت بڑا اتحادی رہا ہے، اور سعودی عرب اس کے لیے ایک کماؤ پوت کہہ سکتے ہیں، یا ایک کمانے والی چیز کہہ سکتے ہیں، کموڈٹی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے۔ بہرحال امریکہ ہمیشہ سے سعودی عرب کا بڑا اتحادی اس حوالے سے رہا ہے کہ اس نے بہت کمایا سعودی عرب سے۔ واشنگٹن کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ سعودی دفاعی ڈھانچہ امریکی اسلحے اور مشیروں پر ہی انحصار کرتا رہے، لیکن اس معاہدے نے جو 2025 میں پاکستانی وزیر اعظم اور پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ہوا ہے، اس معاہدے نے ایک ڈبل چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک ایٹمی طاقت پاکستان سے باضابطہ معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ دفاعی معاہدہ ہے جس سے امریکی اجارہ داری اچھی بھلی متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا، امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے قریب آئے، لیکن پاکستان سے سعودی عرب کے اس معاہدے نے سعودی عرب کو اسرائیل سے مزید دور کر دینا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جتنی مخالفت پاکستان کرتا ہے، اتنا تو کوئی عرب ملک بھی نہیں کرتا۔ تو خطرہ یہ ہے امریکہ کو کہ اب ایسا نہ ہو کہ سعودی عرب مزید اسرائیل سے دور ہو جائے۔ بہرحال امریکہ کو اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ امریکہ کو جو اس سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہجمنی، اس کی جو بدماشی قائم تھی اسرائیل کے ذریعے، اب اس کو روکنے والا ایک ملک خلیج میں آ گیا ہے، اور وہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان ویسے ہی کسی آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا ان ممالک کو، اور اس دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کو تو ویسے ہی ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اس معاہدے کو بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ بظاہر تو وہ اسے ایک ریجنل سیکورٹی کا ایک معاہدہ کہہ رہا ہے اور اسے مثبت کہہ رہا ہے، یہ اوپر سے ہے، مگر اندرونی طور پر واشنگٹن کے پالیسی ساز بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہی معاہدہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہی معاہدہ آگے چل کے قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، کویت کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، عمان کے ساتھ اور ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان دفاعی معاہدے کا حصہ بن جائے گا، اور یہ چیز امریکہ کے لیے سہانے روح سے کم نہیں ہے، اور اسے یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ گلف امریکی دائرۂ اثر سے کہیں نکل نہ جائے۔ اسرائیل کی نظر میں ہم دیکھیں تو اسرائیل کو تو وہ پسو بڑے میں ہے جو پسو اسے کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی پاکستان جو ہے وہ گلف کے ساتھ اس طرح کے تعاون بنائے گا۔ اسرائیل نے بہت کوششوں کے بعد بھارت کے اور گلف سٹیٹس کے انتہا درجے کے اچھے تعلقات بنائے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ معاہدہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایک طرف اسرائیل سعودی عرب سے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور معمول پر لانے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف سعودی عرب پاکستان جیسے ملک سے دفاعی اتحاد میں چلا گیا ہے جو اسرائیل کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اسرائیل کے نظر میں یہ معاہدہ مستقبل میں خطے میں طاقت کے توازن کو شدید ترین متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی سعودی عرب کے پاس پہنچتی ہے۔ تل ابیب کے پاس پالیسی سازوں کو خدشہ ہے کہ سعودی عرب اسلامی بلاک کی قیادت کرنے جا رہا ہے، جس سے اسرائیل کے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اب جیسے وہ پہلے عربوں کو دبا لیتا تھا، اگر پاکستان ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اب اس کی وہ تڑی، وہ بدماشی اب اس طرح چلتی ہوئی اسے نظر نہیں آ رہی ہے، اور اسے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آج اگر پاکستان یہاں پہنچ گیا ہے، کل وہ قطر ہوگا، پرسوں کویت ہوگا، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں چلتا چلتا یہ غزہ تک پہنچ جائے گا، اور جو اس کے لیے کسی جہنم کی نوید سے کم نہیں ہے۔ چین کا موقف اس حوالے سے جو ہے ہمیں مثبت نظر آئے گا۔ ابھی تک بظاہر کچھ سفارتی حوالے سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کیا، سرکاری لحاظ سے بھی ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں آیا،
लेकिन चीन के लिए ये माहिदा एक स्ट्रेटजिक बोनस है। बीजिंग पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का करीबी इत्तेहादी है। पाकिस्तान के साथ सी पैक और सऊदी अरब के साथ तवानाई के जो और सरमायाकारी के जो माहदे हैं वो चीन को फ़ायदा देते हैं। पाकिस्तान के साथ जो सी पैक का माहदा है, आपने देखा होगा कि इस साल उसको एक्सटेंड करके ईरान तक ले जाया गया था, और इस माहदे के बाद ये बात मेरे लिख लें कि सी पैक का माहदा अब गल्फ तक पहुंच गया है। अब ये माहदे में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सऊदीया और उसके साथ के तमाम कंट्रीज भी मिलते हुए हमें नजर आएंगे, जिससे सी पैक इंडिया के लिए एक और बड़ा जो है वो अज़ाब बन के सामने आएगा। बहरहाल ये माहदा चीन को खित्ते में असर रसूख को बढ़ाने का मौका देगा। खास तौर पर अगर दिफाई सनत में मुश्तरका मंसूबे शुरू होते हैं तो चीन को इसका बिलवास्ता फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो सारी टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ से आई है। 80% से ज़्यादा तो हमारे पास असला चाइना का है। तो जब हम इसी असले को लेकर वहाँ पे जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी ज़ाहिर है फिर चाइना की वहाँ पहुँचेगी, चाइना को इस चीज़ का बेनिफिट होगा। यूँ कहा जा सकता है कि चीन इस माहदे को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देख रहा है। फिर एक बहुत बड़ी सुपर पावर रूस के रद्द-ए-अमल का अगर हम जायजा लें तो रूस हालिया बरसों में मशरक़ वस्ता में अपनी जगह बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। शाम और ईरान में इसका असर रसूख बड़ा तो था, लेकिन शाम में तो काफ़ी हद तक हमने देखा है कि कम हो गया। ईरान में बहरहाल उसका असर रसूख वैसे ही है, बल्कि पहले की निस्बत बड़ा है। पाकिस्तान सऊदी दिफाई माहदा मॉस्को के लिए एक अच्छा भी साइन है, एक थोड़ा सा उसके लिए शायद नेगेटिव साइन भी बन जाए। एक तरफ रूस सऊदी अरब को हथियार बेचना चाह रहा था, अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, मगर पाकिस्तान सऊदी माहदा उसके लिए एक रुकावट बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, और अगर पाकिस्तान वहाँ पे पाकिस्तान के साथ जिस तरह माहदा हो गया है तो ये उसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, और सी पैक का भी इसने आने वाले दिनों में हिस्सा बन जाना है। तो इस सूरत में जो रूस है वो इसकी खुल्लम खुल्ला हमें मुखालफत करता हुआ भी नज़र नहीं आएगा। यूं रूस इस माहदे को मोहतात अंदाज में देख तो रहा है, और अपनी पॉलिसी स्पेशल उसकी जो पॉलिसी इस वक्त होगी वो देखो और इंतज़ार करो वाली होगी। लेकिन याद रखिएगा कि रूस के लिए भी ये माहदा इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। तुर्की जो है पाकिस्तान का दोस्त, पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क, तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन तुर्की इस माहदे को मुस्बत नज़र से इसलिए देखेगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ तुर्की के ताल्लुकात पहले ही बहुत गहरे हैं। तुर्की ये चाहेगा कि इस दिफाई ताउन में किसी न किसी शक्ल में वो भी शामिल हो जाए, ख़ास तौर पर दिफाई इंडस्ट्री और ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से। यूँ ये माहदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों का माहदा भी हो सकता है, यानी कि ये सह-अफ़रीकी माहदा भी बन सकता है। ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत सारे मैंने जो इस वक्त तहकीक की तो मगरबी लोग तो ये कह रहे हैं कि जी ईरान को बड़ी तशवीश होगी, पाकिस्तान का उसके साथ माहदा हो गया, सऊदीया के साथ, ईरान जो है वो उसका दुश्मन मुल्क है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। था जब तक गलतफहमियाँ थी, जब तक इसराइल ने मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाया हुआ था। हालिया इसराइल और ईरान जंग में, हालिया इसराइल और कतर जंग में, हालिया अमेरिका के किरदार के बाद तमाम गल्फ ममालिक के जो ममालिक हैं उनकी आंखों से ये पट्टी उतर गई है कि अमेरिका या इसराइल उसके साथ कोई नरम रवैया इख्तियार करेंगे। यही वजह है कि ईरान इस डेवलपमेंट को इंशाल्लाह बहुत बेहतर समझेगा, और उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस दिफाई माहदे में वो भी किसी तरीके से शामिल हो जाए। खलीजी रियासतों का अगर हम मुमकिन रद्द-ए-अमल देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर इस माहदे को गौर से देख रहे हैं। इम्कान यह है कि ये ममालिक भी सऊदी मॉडल को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के साथ अलहदा या मुश्तरका दिफाई माहदे में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान खलीजी खित्ते में एक मरकजी अस्करी जो है वो शराकतदार बन जाएगा, जो उसके आलमी वक़ार को मज़ीद बेहतर करेगा। भारत के हवाले से अगर हम बात करें तो भारत इंतहाई तशवीश का शिकार है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। सिर्फ ये धचका नहीं है उसके लिए कि पाकिस्तान का और उसका कोई दिफाई मुआहदा हो गया, उसे तो ये भी धचका है, उसके मुआशी तौर पर उसके धचका लग सकता है कि पाकिस्तान अगर इस मुआहदे को बढ़ाता हुआ इस तरह अपने ताल्लुकात को डेवलप कर गया कि मुआशी तौर पे जो उसकी
اتنے زیادہ لوگ یہاں آ کے کام کر رہے ہیں، تو کہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ انڈیا کے لوگوں کو یہاں پر جاب ملنا مشکل ہو جائے۔ تو بہت زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ سعودیہ سے انڈیا میں جاتی ہیں۔ بھارت کے لیے یہ معاہدہ بلا شبہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایک طرف پاکستان کو سعودی عرب جیسا معاشی اور عسکری اتحادی مل گیا، جس سے پاکستان مزید بہتر ہو گیا، مزید مضبوط ہو گیا اور مزید طاقتور ہو گیا۔ دوسری طرف سعودی عرب نے بھارت کے ساتھ اپنی قربت کو اب محدود کر دینا ہے، اور انڈیا کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کل کو اگر اس نے پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو پھر پاکستان اکیلا نہیں ہے، تو اب گلف ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بھارت کے میڈیا اور تھنک ٹینکس پہلے ہی اس پر بحث کر رہے تھے کہ یہ معاہدہ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک تعاون کو بگاڑ سکتا ہے، لے جی یہ پھر اس نے بگاڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی دلی میں واقعی صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور گوبر کھالیا ایک ان کا اینکر ہے، تو میں اس کو کیا کہوں، اس کو آج سننے والی ہوگی کہ وہ جو الٹی پلٹی وہ پلٹنیاں لے رہا ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہم آج ضرور سنیں گے اور اس کے بھی لتے لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک وہ پاگل سا جنرل ہے، جو میں اس کو نام تو میں کچھ اور دیتا ہوں، بہرحال بوڑھا بابا ہے، اس میں کیا کہوں، اس کی باتیں بھی سننے والی ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ آج اس نے اپنے سر کے جو تھوڑے بہت بال رہ گئے ہیں وہ بھی زور زور سے کھینچ کے گنجا کر لے گا ٹینڈے کو۔ بہرحال نتیجہ آج کا یہ ہے کہ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ 2025 نہ صرف دو ممالک کا معاملہ ہے، بلکہ یہ پورے خطے اور عالمی طاقتوں کے جو توازن پر اس نے بہت گہرا اثر ڈالنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل بہت زیادہ محتاط ہیں، تشویش کا شکار ہیں۔ اسرائیل تو اس وقت انتہا درجے کا تشویش کا شکار نہیں، بلکہ وہ تو خوف کے درجے میں چلا گیا ہے۔ چین خوش ہے، روس سوچ و بچار میں مصروف ہے، ترکی امکانات دیکھ رہا ہے، ایران بھی جو ہے وہ اس چیز کو پازیٹیو دیکھ رہا ہے، گلف ممالک شاید فالو کرے، اور بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسرائیل کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ابھی کل ہی اس نے بکواس کی تھی ترکی کے خلاف، کل ہی اس نے ترکی کو دھمکیاں دی تھی، کل ہی اس نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کو نہیں چھوڑیں گے، اور آج ہی اس معاہدے نے اس بات کی طرف پہلا قدم تمام مسلم ممالک نے اٹھا لیا ہے کہ انشاءاللہ بیت المقدس بہت جلد اسرائیل سے ہم نہ صرف آزاد کروائیں گے، بلکہ اب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ 5ویں قسط میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔